اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے پاک قرآن مجید کے اندر ایک نیک بندے کا ذکر کیا ہے۔ جس کے پاس ایک باغ تھا جو ہر سال اس باغ میں پھل توڑتا تھا اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو اس باغ میں سے حصہ دیتا تھا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا۔ باقی جتنا پھل بچتا وہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا۔ یہ وقت گزرتا رہا، وہ اللہ کا نیک بندہ بزرگ جب اس کا وصال ہو گیا تو اس کی اولاد سوچ کر آپس میں صلاح مشورہ کیا، اس سال جو باغ کا پھل ہے ہم سب اکٹھے ہو کر صبح صبح کو جائیں گے، پھل توڑ کر منڈی میں فروخت کر دیں گے، کیونکہ ہمارا باپ اس باغ میں سے حصہ نکالتا تھا جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو ملتا اور اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کرتا، یعنی ان کی نیت تبدیل ہوئی، ان بھائیوں کی نیت تبدیل ہوئی کہ ہمارا باپ تو یہ کام صحیح نہیں کرتا تھا کہ محنت ہم کرتے ہیں، باغ ہمارا ہے، جب پھل پکتا ہے تو اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اگر نیت ٹھیک ہے تو بیڑا پار ہے، نیت خراب ہے تو جو بھی کام کرے گا اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت صالح ہونی چاہیے۔ تو جس طرح اس بزرگ کی نیت ٹھیک تھی، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو دیتا اور اپنے بچوں پر بھی خرچ کرتا۔ جب باغ پک گیا تو شام کو بھائیوں نے صلاح مشورہ کیا، رات کو اٹھیں گے، باغ میں پہنچ کر پھل توڑ کر جلدی جلدی منڈی میں فروخت کر دیں گے، تاکہ یہ لوگ صبح کو اکٹھے ہو گئے تو مال تو سارا یہ لے جائیں گے، ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی ان بھائیوں کی نیت ٹھیک نہ رہی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ جب صبح کو رات کو اٹھ کر گئے حویلی کے پاس، باغ کے پاس، تو جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، جو باغ میں
پھل تھا وہ سارے کا سارا غائب ہو گیا۔ اللہ کی قدرت کی نظارہ اللہ نے اٹھا لیا۔ بھائی ایک دوسرے کو کہنے لگے، بھائی شام کو تو آئے تھے، پھل بہت زیادہ تھا باغ میں، اب تو پھل بھی نہیں آئے۔ دوسرا بھائی کہنے لگا، بھائی یہ باغ ہمارا نہیں ہے، ہمارا باغ تو پھلدار تھا، شام کو دیکھ کے گئے ہیں۔ تیسرے بھائی نے بولا، بھائی یہ دیکھو یہ باغ ہمارا ہے، یہ دیواریں ہیں، یہ دروازہ ہے، یہ گیٹ ہے، ہمارے باغ کا ہی دروازہ ہے، لہذا ہم نے جو غلط سوچی، یعنی جس طرح ہمارا باپ عمل کرتا تھا، غریبوں یتیموں مسکینوں کو پھل میں سے حصہ دیتا تھا، جب ہماری نیت تبدیل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا۔ تو وہ بھائی ایک دوسرے کو تکنے لگے، بڑے شرمسار ہوئے اور پریشان ہو گئے کہ ہم نے سوچا تو کچھ تھا، یہ کچھ ہو گیا۔ کیونکہ باپ کی نیت نیک عمل پر تھی تو بیٹوں کی نیت خراب ہو گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا۔ تو وہ بھائی ایک دوسرے کو کہنے لگے، بھائی اب کوئی راستہ نہیں ہے، ایسا کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو۔ سارے بھائی اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، سارے سجدے میں رکھ کر کہنے لگے، قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، پکارنے لگے، اے رب ہمارے، واقعی ہم ظالم بن گئے ہیں، اپنی جان پہ ظلم کیا، ہماری نیت ٹھیک نہ رہی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، کہنے لگے ہائے بد نصیبی کہ ہم سرکش ہوئے۔ اور عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، اے ہمارے رب ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ جب انہوں نے معافی مانگی اور ان میں سے ایک بھائی نے سر اٹھا کر دیکھا باغ کی طرف، تو باغ پہلے سے بھی زیادہ پھلدار نظر آیا۔ دوسرے بھائیوں کو کہنے لگا، بھائی اٹھو، وہ دیکھو اللہ تعالی نے کرم کر دیا، ہمارا باغ پھر پھلدار ہو گیا، اور انگور کے اتنا گوشے لمبے ہوئے۔ تفسیر میں ہے کہ ایک گوشہ ایک خچر پر رکھتے تو وہ خچر بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اتنا وزن ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایمان والو، باپ
نیک عمل کرتا تھا اور باغ بھی ہر سال پھلدار رہتا تھا۔ جب اس کے بیٹوں کی نیت ٹھیک نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ ہمیں بھی چاہیے جو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے، فصل دے، باغ دے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں یتیموں کی خدمت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا، سورۃ الماعون میں، کہ ان نمازیوں کی خرابی ہے جو غریب یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، دھکے دیتے ہیں۔ یعنی تمہاری نماز، تمہارا نیک عمل اس وقت قبول ہوگا جب تم غریبوں یتیموں مسکینوں کا خیال رکھیں گے۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن کریم میں کیا، 29 پارے میں، سورۃ قلم میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حکم کو پڑھ کر، سمجھ کر عمل کریں تاکہ ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل کی، دنیا میں تو چند دن کے مہمان ہیں، ہم سے بڑے آئے، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے خان ملک چودھری سب چلے گئے، ہم نے بھی چلا جانا ہے۔ یاد رکھو، مرنے کے بعد تمہارا نیک عمل ہی دیکھا جائے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ تم کو حیاتی بخشی، پھر موت دی، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں ایکم احسن عملا، کہ مرنے کے بعد تم کتنا نیک عمل کر کے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔